جو بند مہر شراب ہے جو اللہ نے رکھی ہے جو اپنے بندوں کو پلائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. بولو آمین. یہ ہے یہ اللہ حضرت. تو عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کن کو ملیں گی؟ انہی مومنوں کو ایمان جن کا صحیح ہوگا درست. اور آپ کو میں بتاؤں آپ کو نقد انعام نقد چیک جن کو کہتے ہیں یہ لو اور یہ دو یہ پاؤ نقد انعام توحید اور ایمان کی درستگی. ارے اعمال تو بہت دور کی بات نہیں. بعض لوگوں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے. ہاں نقد انعام اسی ایمان کی درستگی پر توحید پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نقد انعام. میدان جہاد ہے لڑائی بڑے زوروں پر جاری اور ساری ہے اور اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے. مسلمان برسرے پیغام ہے. ان تلواروں کی کھنک میں گھنگرجوں میں ایک شخص ایک صحابی کی تلوار کے نیچے آتا ہے اور جیسے ہی تلوار صحابی اس کی گردن کے اوپر چلا جاتا ہے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. صحابی کی تلوار رک جاتی ہے. کہتا میں مسلمان ہو رہا ہوں تمہاری صفوں میں آنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ. وہ گھوڑے اور ہتھیار لے کر مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا. ابھی تک تو کافروں کی طرف لڑ رہا تھا اب مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ ہوا میرا جنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے وہ جنت میں مزے اڑا. نقد انعام ہے نقد اس توحید کا ایمان کی صحت کا اور اصلاح عقیدہ کا عقیدے کی درستگی کا نقد انعام. عمل تو بعد میں دیکھا جائے گا. تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہارے حج تمہاری زکاتیں یہ تو میدان محشر میں کھلی جائیں گی نا. لیکن جب مرو گے قبر میں جاؤ گے تو پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. اور قبر میں نماز روزے حج زکات نہیں پوچھے جائیں گے. قبر میں سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا کہ پوچھا جائے گا. میں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی شأن ھذا الرجل الذی بعث فیکم. اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا کیا عقیدہ رکھتے تھے کتنی فرمانبرداری کرتے تھے. یہ تین سوال عقیدے کے تعلق سے بس عقیدے کے تعلق سے نہیں سمجھ آئیے. اور بھی چوتھا سوال وہ کتنے کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں مسجدیں بانٹ رہے ہیں ادارے بانٹ رہے ہیں گھر بانٹ رہے ہیں شادی بیاہ بانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں. اس کے لیے لایانی چیزیں لایانی کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ بڑی بات بڑی اچھی بات ایک بھائی نے بتلائی مجھے ہے وہ جوان آدمی ہے جاہل آدمی ہے لیکن بڑی پیاری بات اس نے کہی کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہنے لگے کہ جی ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا کہا کہ پڑھنے کے بعد انہیں قبر میں سوئیے. مولانا صاحب نے فرمایا تو ان کی قبر میں سوئے گا یا وہ تیری قبر میں سوئیں گے؟ تو اکیلے اپنی قبر میں سوئے گا. نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. جب یہ حقیقی نبی بھی جو زندگی بھر تمہارے ساتھ بسترے میں سوئی ہے وہ بھی مرنے کے بعد سونا گوانا تو یہ مر بھی جائے گا. ہم جائیں گے تمہاری قبر میں سونے کے لیے. تمہاری قبر میں تمہاری دو چیزیں جائیں گی بس تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال. اور دو چیزیں واپس آ جائیں گی تمہارا مال اور تمہارے اہل و عیال. چار چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں اندر دو چیزیں باہر لوٹ کے آتی ہیں. ایمان اور اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے مال اور اہل و عیال کس کے اوپر توکل کر رہے ہو کس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو؟ نانپارہ ضلع بہرائچ کے اندر ایک آدمی اس گھر میں 5 کا 10 باپ اور 4 بیٹے پانچوں نے 5 پیروں سے مریدی کی. کتنوں کی بولو؟ پانچوں کے 5 پیر تھے. باپ کا الگ پیر بڑے بیٹے کا الگ پیر دوسرے کا الگ پیر تیسرے کا الگ پیر اور آخری جو چوتھا بیٹا تھا اس کا الگ پیر. کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے ایک ہی پیر سے 5 کیوں نہیں مرید ہو گئے؟ یہ تم نے 5 پیر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا کیا کرے بھائی صاحب بات ایسی ہے کہ قیامت کے دن رزق نہیں لے سکتے نا ہے نا. قیامت کے دن نہ جانے کس کی کام اللہ کے یہاں کس کی چلے تو رزق نہیں لے سکتے. جس کی چلے گی اپن اس کے پیچھے ہو جائیں گے. اس میں بھی سیاست آخرت میں بھی سیاست سوچنے کی بات. پھر وہاں پیری مریدی کام نہیں آئے گی. وہاں تو پیر
بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہوں گے، جہاں ان کا جا رہا ہے یہ پیر پگاڑے، یہ پدی کے شوربے جن کا اپنا خود حجر معلوم ہے، یہ تو لے جائیں گے دامن پکڑوا کے جنت میں، سب مکار عیار چوہے دغاباز ہو کے تمہاری جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے خبیث ہیں یہ شیطان اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اولیاء الرحمان نہیں ہے، یہ یاد رکھو مسلمان، یہ بدعقید کی طرف تمہیں لے جانے والے، یہ روشنی سے نکال کر تمہیں تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے فرق اولیاء الرحمان اور اولیاء الشیاطین کا۔ اگر لایانی چیزیں چھوڑ تو مومنین ہی وہ ہیں جو لایانی باتوں سے کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات فرض ہے فوراً ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن ہیں وہ زکات کو فوراً انتظار نہیں کرتے، زکات فرض ہوئی خلاص۔ مثال کے طور پر آج کون سی تاریخ ہے؟ مثال کے طور پر 11 تاریخ کو مالک نصاب آپ کو گئے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، آپ آج آپ کے پاس ہو گیا ہے، سال بھر اس کے اوپر گزرا ہے، 11 تاریخ پورا ہوا سال کو، 11 تاریخ پوری ہوئی، 11 تاریخ کو آپ زکات نکال دیں، اس کی قیمت مہیا کریں، 50,000 1 لاکھ اس کی قیمت بنتی ہے، 1,02,500 اللہ کی راہ میں خرچ نکال دیں، سمجھ آئے گی؟ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ساس توڑا تو ہم نے 11 تاریخ کو پچھلے سال لیا تھا، اب بیچ میں 4 مہینے کے بعد 2 تولے بڑھ گئے، پھر 4 مہینے کے بعد 5 تولے سونے بڑھ گئے، تو 7.5 تولہ تو ہم نے کیا ہے اس پر تو 1 سال پورا ہوا، لیکن بیچ میں جو ہم خریدتے گئے ہیں ان مالوں کا کیا ہوگا، ان کے اوپر زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھو اس کا بھی حکم اسی 7.5 کے ساتھ ہوگا، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ جو تم نے بیچ میں خرید کر کے سونے رکھے ہیں وہ بھی 11 تاریخ کو ملا کر کے اسی پورے کی زکات نکالی جائے گی، اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ 2 تولہ سال پورا ہوگا تب ہوگا، نہیں، وہ اسی کے ساتھ نکلا، سمجھ آئے گی؟ ہاں، یہ زکات کا وصول یاد رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ دے، بینک میں ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی جمع رکھے ہوئے ہو، اور قرض بھی دیے ہوئے ہو اگر، اور قرض میں تم نے یہ یقین ہے کہ یہ ہم کو ملنے والا ہے، تو آپ کے اوپر قرض اس کی زکات نکالنا فرض اور واجب ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں زکات نہ دینے کے لیے شیعہ بن جاتے ہیں، ہاں ہمارے ملکوں میں بعض ایسے بھی ہیں رجسٹر میں گورنمنٹ کے یہاں نام لکھا دیتے ہیں ہم شیعہ، کیوں بھائی؟ زکات نہ دینا پڑے، بینک میں پیسے ہیں، چونکہ بینک گورنمنٹ خود ہی زکات نکال لیتی ہے، ہمارے ادھر کے کہتے ہیں شیعہ ہیں، تو نعوذ باللہ زکات سے دور بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ بن جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، استغفر اللہ، حرام ہے بھئی، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، تاکہ راہ میں خرچ کرو۔ مومنین وہ ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں باندیوں، وہ باندیاں جو جہاد میں پکڑ کے گرفتار ہو کر کے آتی ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوں، یہ نہیں نوکرانیاں خادمائیں تم سمجھو، نعوذ باللہ۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کر کے جو لڑکیاں گرفتار ہو کر کے آتی ہیں، آج بھی وہ حکم ہے کہ اگر وہ ملے تو وہ کیا کہتے ہیں، جہاد کر کے تم حاصل کرو تو تم انہیں رکھ سکتے ہو، 100 ہوں، 200 ہوں، 500 ہوں، 50 ہوں، سینکڑوں ہوں، ان کے ساتھ ہم مستری کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ لو، جہاد کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کیا؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ نے فرمایا جو اس طرح سے یہ مومنین ہیں، یہ مومنین کے صفات، یہ اعمال صالحہ ہیں کتنی ہیں بولو؟ ایمان لانے کے بعد میں اللہ نے مومنوں کے صفات بیان فرمائے ہیں کہ مومن یہ کرتے ہیں، مومن یہ کرتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، تو ان آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ